آیت نمبر 11 سے اہل علم نے یہ استدلال کیا کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا وہ اسلام میں داخل نہیں۔ یہ استدلال کیسے کیا گیا؟ دیکھیے، اس میں یہ کہا گیا کہ اگر وہ مشرکین توبہ کر لیں، توبہ سے مراد کیا ہے؟ توبہ کا معنی ہوتا ہے رجوع کرنا، پلٹ آنا، یعنی وہ شرک چھوڑ دیں اور ایمان میں داخل ہو جائیں۔ شرک چھوڑ کر کلمہ پڑھ لینا، ایمان میں داخل ہونا، یہ ابھی مکمل نہیں ہوا، یہ ایمان نہیں ہوا ابھی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ تمہارے دینی بھائی بن جائیں۔ اس کے لیے ضروری ہے 3 چیزیں۔ ایک ہے توبہ، یعنی اسلام میں داخل ہو جانا شرک چھوڑ کر۔ دوسرے نمبر پر ہے کہ نماز قائم کریں۔ تیسرے نمبر پر ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کریں۔ فَإِخْوَانُكُمْ، یہ جو فا ہے نا، فا اس کا معنی ہے دین، پھر، اس سے پہلے نہیں۔ تمہاری وہ دین میں بھائی نہیں بن سکتے، یعنی وہ دین میں شمار نہیں کیے جائیں گے۔ کب تک؟ جب تک کہ وہ یہ 3 کام نہیں کر لیتے۔ یہی سبب ہے کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں منکرین زکوٰۃ، جو زکوٰۃ دینے سے پیچھے ہٹ گئے تھے مسلمان، وہ ان کے خلاف جہاد کا اعلان کیا تھا۔ اچھا، اب اس پر اتفاق ہے کہ زکوٰۃ یہ نماز کے مقابلے میں اس کا درجہ فرضیت کا تھوڑا کم ہے۔ تو نماز کیا ہے؟ اسلام میں داخل ہونے کے بعد سب سے بڑا فریضہ نماز ہے۔ تو جب تک کوئی بندہ کلمہ پڑھ لینے کے بعد نماز کی پابندی نہیں کرے گا، تب تک وہ نہ تمہارا دینی بھائی ہے، نہ اس کا دین اور اسلام قابل قبول ہے۔ اچھا، اب مزید کچھ ہم دلائل کا ذکر کرتے ہیں، اور یہ جیسے کہ پہلے بھی بتایا کہ ہمارے ہاں اس بات پر بات ہی نہیں ہوتی۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ بے نماز اور نماز پڑھنے والے دونوں میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ ہمارے ہاں خاص فرق نہیں رکھا جاتا، سب کو مسلمان سمجھا جاتا ہے۔ بلکہ یہ ایک بندہ نماز پڑھنے والا، وہ نماز 5 وقت کی پڑھتا ہو، اور اس میں کوئی مثال کے طور پر وہ ذرا غصہ کرنے والا ہے، تھوڑا سا اخلاق کا لہجے کا سخت ہے، اخلاق سے پیش نہیں آتا۔ ایک دوسرا بندہ ہے وہ نماز بالکل نہیں پڑھتا لیکن اخلاق کا بہت اچھا ہے۔ ہم کس کو بہتر سمجھتے ہیں ہمارے معاشرے میں؟ جو اخلاق کا اچھا ہو۔ حالانکہ کسی مومن کے لائق نہیں ہے کہ وہ بد اخلاق ہو، لیکن دونوں چیزوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ کمپیریزن اگر کیا جائے، ہاں اگر یہ کمپیریزن ہو، 2 نماز پڑھنے والے ہیں، ایک اچھے اخلاق کا، ایک برے اخلاق کا، پھر یہ دونوں برابر نہیں۔ لیکن ایک بندے کا اخلاق اچھا ہے، نماز نہیں پڑھ رہا، دوسرے کا اخلاق اچھا نہیں، نماز پڑھ رہا ہے، یہ نماز پڑھنے والا یہ بہت بلند ہے، اتنا بلند ہے کہ دوسرا بندہ جو نماز نہیں پڑھ رہا، دونوں میں فرق یہ ہے کہ ایک بندہ مسلمان ہی نہیں ہے جو نماز نہیں پڑھ رہا، بے شک اخلاق اس کا جتنا بھی اچھا ہو۔ تو ہم لوگوں نے موازنہ صحیح نہیں کیا، کمپیریزن ہم لوگوں نے صحیح نہیں کیا، ہمارا کمپیریزن خراب ہوا۔ اب مزید دلائل سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اہل علم کے اس کے متعلق فتاویٰ کیا ہیں۔ امام 3 اس کے بارے میں اوپینین ہے، جو بندہ نماز نہیں پڑھتا۔ ایک بات یاد رکھیں کہ جو بندہ مسلمان کلمہ پڑھ لینے کے بعد نماز کی فرضیت کا انکار کرتا ہے، وہ تو صریحاً کافر اور مرتد ہے، اس میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں کسی کا۔ اختلاف اس میں ہے کہ ایک بندہ وہ نماز سستی کی وجہ سے چھوڑتا ہے، اس کو یہ یقین ہے، ایمان ہے اس کا کہ نماز فرض ہے، پڑھنی چاہیے، لیکن پھر بھی نہیں پڑھتا، اس کا کیا حکم ہے؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور ان کے ساتھ دیگر فقہا حنابلہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسا بندہ اسلام سے خارج ہے، کافر ہے، ایسے شخص کو گرفتار کیا جائے گا، جیل میں اس کو بند کیا جائے گا، 3 دن تک ہر نماز کے لیے اس کو کہا جائے گا نماز پڑھو۔ اگر یہ نماز پڑھنا شروع کر دے، توبہ پکی اور سچی کر لے، تو تب اس کو چھوڑ دیا جائے گا، ورنہ تیسرے دن کے بعد 3 دن میں بھی اگر یہ نماز پڑھنا شروع نہ کرے تو تب اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ اور یہ قتل کیوں کیا جائے گا؟ اس کے مرتد ہونے کی وجہ سے۔ اور اس کے مرتد ہونے کی وجہ سے قتل کیا جائے گا تو اس پر کیا آثار اور نتائج کیا مرتب ہوں گے؟ آثار اور نتائج یہ مرتب ہوں گے کہ اب اس بندے کا جنازہ نہیں پڑھا جائے گا، اس کو غسل نہیں دیا جائے گا، اور اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا۔ یہ ایک موقف ہے۔ دوسرا موقف ہے امام مالک، امام شافعی اور ان کے بعد آنے والے
جو دیگر فقہا ہیں بہت بڑی تعداد میں ہیں، ان کا موقف یہ ہے تھوڑا سا پہلے والے اوپینین سے تھوڑا سا مختلف ہے۔ وہ بھی کہتے ہیں کہ جو یہ دونوں ہیں، یہ اور ان کے ساتھ جو فقہا ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ اسلام سے خارج ہے، لیکن اس کا طریقہ کار یہ ہوگا اسلامی حکومت میں کہ اس کو پکڑا جائے گا، گرفتار کیا جائے گا، 3 دن تک جیل میں رکھا جائے گا، سمجھایا جائے گا، نصیحت کی جائے گی، نماز کی تلقین کی جائے گی، ٹھیک ہے، توبہ اس کی قبول کی جائے گی۔ اگر وہ پڑھنا شروع نہ کرے تو تب اس کی بھی سزا قتل ہے، لیکن یہ قتل اس کو مرتد ہونے کی بنیاد پر نہیں ہوگا، بلکہ یہ قتل اس اعتبار سے کیا جائے گا کہ یہ شخص اس سزا کا مستحق ہے، یہ حد ہے اس کی اسلام میں۔ جیسے چور کی حد کیا ہے، اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، شادی شدہ برائی کرنے والا اس کا سنسار اس کو کر دیا جائے۔ تو جو بندہ بالکل نماز نہیں پڑھتا، نماز چھوڑنے والا ہے، اور اس کو اتنی تلقین بھی کی گئی، جیل میں بھی ڈالا گیا، تو اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ مرتد ہو گیا، اسلام سے خارج ہو گیا، ہم کہیں گے ہے تو اسلام میں ہی لیکن قابل قتل ہے، آگے اللہ کے پاس جائے گا، یہ جہنم میں، یہ پکی بات ہے۔ آگے اللہ کے ساتھ معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر جو نتائج مرتب ہوں گے وہ یہ ہوں گے کہ اس کو جب قتل کر دیا جائے گا تو اس کا نماز جنازہ بھی پڑھا جائے گا اور اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن کیا جائے گا۔ تیسرا اوپینین ہے امام ابو حنیفہ اور فقہائے احناف کا رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ بے نماز شخص وہ بہت بڑے جرم کا ارتکاب کر رہا ہے تو کفر ہی، لیکن وہ مرتد نہیں ہے۔ اس کے بارے میں حکم یہ ہوگا جو سستی کاہلی کی وجہ سے نماز کو چھوڑ رہا ہے، اس کو گرفتار کر لیا جائے گا، جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ اگر تو وہ نماز پڑھنا شروع کر دے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کو پوری زندگی جیل میں ہی رکھا جائے گا، وہیں اس کی موت آئے گی۔ اس سے زیادہ نرم اوپینین اور کوئی نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان تینوں اوپینینز میں سے اسٹرانگ اوپینین کون سا ہے؟ یہ آپ فیصلہ کریں گے۔ آپ لوگ کیسے فیصلہ کریں گے؟ دلائل کو سن کر۔ ایک دلیل آپ نے یہ دیکھی، ایک دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں کہیں بھی نماز کے بارے میں بات کی ہے نا، اور نماز کی سستی کوتاہی کے بارے میں اللہ نے بھی سخت بات کی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سخت بات کی ہے۔ کیسے بھلا؟ سورۃ المعون ہم سب نے پڑھی ہے، اللہ اس میں فرماتے ہیں فویل للمصلین، نماز پڑھنے والوں کے لیے کیا ہے؟ ہلاکت۔ ایک تفسیر کے مطابق ویل جہنم میں ایک وادی کا نام ہے، یعنی جہنم ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ یا اللہ، نماز پڑھنے والوں کے لیے؟ ہم نماز اس لیے تھوڑی پڑھتے ہیں کہ جہنم میں جائیں۔ کہا الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ نمازی جو اپنی نمازوں میں سستی کرتے ہیں۔ یہ نرم بات ہے کہ سخت بات ہے؟ سخت بات۔ نماز چھوڑنے والوں کے بارے میں کہی جا رہی ہے یا نہیں؟ صرف سستی کرنے والوں، پڑھتے ہیں سستی کے ساتھ پڑھتے ہیں، وقت سے گزار دیا، جماعت سے سستی کر لی وغیرہ وغیرہ، اور اس کو روٹین بنا لیا۔ کبھی کبھی ہو گیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، روٹین بنا لیا۔ اچھا، یہ ایک آیت ہے، اور بھی کئی آیات ہیں، مختصر میں اس کو کر رہا ہوں۔ ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں دو چیزوں کے بارے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے صحیح بخاری میں، آپ نے فرمایا میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں کسی سے کہوں اذان دے اور کسی کو امام مقرر کروں، اور اس کے بعد میں ان مردوں کے گھروں کی طرف جاؤں جو بغیر کسی عذر کے جماعت کے ساتھ نماز کے لیے مسجد میں حاضر نہیں ہو رہے، اور میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی نرم، کوئی اچھا اخلاق، کوئی انتہائی سافٹ دل کا مالک ہو سکتا ہے جو اپنی امت کے لیے روتے ہیں، ہر روز دعا کرتے ہیں اپنی امت کے لیے، جو یہ کہتے ہیں کہ امت کو مشقت کسی طرح بھی پہنچے وہ گوارا نہیں ہوتا ان کو؟ ایک ایسا شخص کہ جو آپ سے بڑی محبت کرتا ہو، پھر اچانک آپ اس کی زبان سے یہ سنیں کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں تمہیں آگ لگا دوں، یہ محبت کا اظہار ہے کہ نفرت کا؟ نفرت کا اظہار ہے۔ یہ تھوڑی نفرت ہے کہ زیادہ ہے؟ بڑی شدید نفرت نہیں؟ یہ کس کے بارے میں؟ جو لوگ جماعت کے لیے نہیں آتے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے اور اس کو وتیرہ بنا لیتے ہیں،
ایک دوسری حدیث وہ بھی صحیح بخاری میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے کی عصر کی نماز فوت ہو گئی، یعنی اس نے پڑھی تو صحیح لیکن وقت گزر گیا، پھر پڑھی، آپ نے فرمایا وہ ایسے ہی ہے کہ ان مبوتی رہل و مالہ، گویا کہ اس کا اہل اور مال سب ہلاک ہو گیا۔ کیا مطلب؟ ایک ایسا شخص اس کو اچانک اطلاع ملے آپ کی بیوی، آپ کے بچے، آپ کے والدین سب فوت ہو گئے، اور آپ کا گھر، آپ کی گاڑی، آپ کی فیکٹری، آپ کی کمپنی، مال و دولت سب کچھ تباہ ہو گیا، آگ لگ گئی سب کو۔ اس بندے کی کیا حالت ہوگی؟ یہ بالکل اس سے بھی زیادہ قابل ترس حالت اس بندے کی ہوتی ہے اور ہونی چاہیے جس بندے کی عصر کی صرف نماز وقت سے نکل گئی۔ اتنے سخت احکامات ہیں۔ اور ایک حدیث میں تو ہم نے فرمایا صحیح بخاری میں ہے کہ جس بندے نے عصر کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی، صرف ایک عصر کی نماز، ایک دن، اس بندے کے سابقہ اعمال، اچھے نیک اعمال ضائع ہو گئے۔ اچھا یہ تو تھا نماز میں سستی کوتاہی، اس پر ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑ لی، چلیں اگلی کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کر لی وغیرہ۔ لیکن جو بندہ نماز نہیں پڑھتا، اب اس کے بارے میں دلائل دیکھیے، پھر اب خود اندازہ کریں کہ کس امام کا موقف زیادہ درست ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح مسلم میں ہے، ان بین الرجل وبین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، آدمی، بندہ مسلم مومن آدمی کے درمیان اور شرک اور کفر کے درمیان جو حد فاصل ہے وہ نماز ہے۔ نماز ہے مسلمان ہے، نماز نہیں ہے کافر، کفر اور شرک کی حدود میں داخل ہو چکا ہے، درمیان کی کوئی بات ہی نہیں ہے کہ نہیں، واضح بات۔ دوسری حدیث وہ ہے ترمذی، نسائی، مسند احمد وغیرہ میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکھا فقد کفر، ہمارے اور کافروں کے درمیان بارڈر لائن نماز ہے، جس نے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔ تیسری حدیث سنن ابن ابی حاتم میں ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشرکوا باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ کبھی بھی شریک کسی کو نہ کرنا، ولا تترکوا صلاۃ متعمدہ، اور کوئی ایک نماز بھی جان بوجھ کر مت چھوڑنا، اس لیے کہ من ترک صلاۃ عمدا متعمدا، جس شخص نے ایک نماز بھی جانتے بوجھتے ہوئے چھوڑ دی، فقد خرج من الملہ، وہ شخص ملت اسلام سے خارج ہو گیا۔ سارے دلائل اس طرح کے۔ اب آپ بتائیے کہ کس کا موقف زیادہ مضبوط کرتا ہے آپ کو، کس امام کا؟ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ سب سے زیادہ حدیث میں ماہر وہ جو امام تھے بالاتفاق وہ امام احمد بن حنبل ہے۔ سب سے بڑی حدیث کی کتاب مسند امام احمد بن حنبل ان کی کتاب ہے، ان کو درجہ دیا گیا امام اہل سنہ ان کا، اور یہ انتہائی نرم، انتہائی متقی، سب امام یہاں سے تھے لیکن ہر ایک کا اپنا اپنا تقویٰ اور اس کا معاملہ تھا۔ تو یہ آپ خود اندازہ لگا لیں کہ کون سی بات صحیح ہے، کون سی بات یعنی زیادہ وہ ہے۔ اب آپ اگر سب سے لینینٹ موقف اوپینین لیں جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ہے، اس میں بھی کیا ہے کہ بے نماز آدمی کو مسلمانوں کے معاشرے میں رہنے کا کوئی حق نہیں، وہ جیل میں رہے گا، سب سے ہلکا یہ ہے۔ اور اس بات پر سب متفق ہیں کہ بے نماز جہنمی ہے، اختلاف اس میں ہے کہ ہمیشہ رہے گا کہ کبھی نکل آئے گا، کبھی کوئی چانس ہے۔ تو جو سب سے پہلا موقف ہے اس کے تھرو کیا ہے، اس کے مطابق کیا ہے، ہمیشہ رہے گا۔ ایک اور بات، ہمیں ایک بندہ یہ کہتا ہے، اگر وہ سوال یہ اٹھائے کہ بھئی میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، رسول پر ایمان رکھتا ہوں، اور یہ میرا ایمان ہے کہ نماز فرض ہے، مجھے پڑھنی چاہیے، لیکن ہو جاتی ہے سستی، کمی کوتاہی، تو کیا میں اسلام سے خارج ہو گیا؟ وہ اتنے جذباتی ہو رہے ہو، نماز ہی پڑھنا شروع کر دو اللہ کے بندے۔ نماز کیوں نہیں شروع کرتے ہو؟ جب اللہ اس کے رسول سے اتنی جتا رہے ہو تو نماز ہی شروع کر دو۔ راستہ یہ تلاش کر رہے ہو، اچھا کوئی راستہ تو بتائے نا، میں مسلمان، دیکھو نا میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، رسول پر ایمان رکھتا ہوں، بھئی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہو تو نماز پڑھو، پڑھ کیوں نہیں رہے ہو؟ تو لوگ ہمارے اس میں ہیں کہ کسی طرح سے اسلام میں رہیں، نماز نہیں پڑھنی ہے، اسلام میں رہیں۔ تو وہ کہتے ہیں یہ بڑی سخت بات لگتی ہے۔ میں یونیورسٹی میں بھی جب
اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ نماز پر ہم پہنچتے ہیں تو جب یہ سب باتیں بتاتا ہوں تو ان کے منہ کھلے رہ جاتے ہیں. کہتے ہیں ہم نے آج تک کبھی کسی نے نماز کے بارے میں بتایا نہیں ہے. زیادہ تر یہ کہتے ہیں. آج پہلی مرتبہ سنا اور پتہ یہ چلا کہ ہم اسلام سے فارغ ہیں. یعنی ان کو میں کہتا ہوں خود اندازہ لگاؤ کہ کیا حکم ہونا چاہیے آپ کے بارے میں. تو کہتے ہیں یہ تو بڑی سخت بات ہو گئی. تو پھر میں ان کو ایک لاجک ان کے سامنے رکھتا ہوں. اس لاجک کے مقابلے میں کوئی بندہ اپنی پھر عقل نہیں دوڑاتا. وہ کہتا ہے واقعی بات ٹھیک ہے. وہ لاجک یہ ہے. آپ سب جو یہاں پر موجود ہیں جو سن رہے ہیں, آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کسی کمپنی کے, کسی یونیورسٹی کے, کسی انسٹیٹیوٹ کے آنر ہیں. آپ نے کمپنی ڈیزائن کی, اس میں آپ نے امپلائیز کو بلایا. بے شک آپ گھر کے ایک فرد ہی لگا لیں, آپ نے اس میں ایک نظام بنایا اور پھر آپ نے کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز, اصول و ضوابط سیٹ کر دیے. ایڈمیشن ایسے ہوگا, جاب کے لیے اپلائی ایسے کیا جائے گا, فردر یہ اصول و ضوابط ہیں, ان کو آپ کو فالو کرنا پڑے گا. اور آپ سے معاہدہ لے لیا گیا کہ میں ان اصول و ضوابط کو, ان کی پابندی کا, ان کو فالو کرنے کا پابند ہوں. ایسے ہی ہوتا ہے نا. اچھا, ان میں کچھ اصول و ضوابط ایسے ہیں, اب یہ سمجھیں کہ آپ سب آنر ہیں کسی کمپنی, کسی یونیورسٹی, کسی انسٹیٹیوٹ کے. آپ نے دیکھا کہ ایک امپلائی وہ اصول و ضوابط کی پابندی نہیں کر رہا. آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کس اصول کی مخالفت کر رہا ہے. آپ نے دیکھا کہ ہاں ایک اصول کی مخالفت تو کر رہا ہے, اس کو ایسا کرنا نہیں چاہیے, لیکن کوئی بات نہیں, اس کو ذرا آپ نے نصیحت کر دی, بھائی ایسے نہیں مناسب, دیکھو ایسے نہیں کرنا. اچھا, اس نے پھر ایک اور اصول کی مخالفت کی. آپ نے اس کو کہا بھائی آپ کو فائن ہے, یا آپ کی سیلری میں سے کچھ کاٹا جائے گا. اس نے پھر ایک اور اصول کی مخالفت کی. آپ نے کہا بھائی اب دیکھیں میں آپ کو وارننگ دیتا ہوں, اب آپ ایسا نہیں کریں گے. لیکن کچھ اصول و ضوابط آپ نے دنیا میں ہر شخص نے اپنی کمپنی, ادارے, انسٹیٹیوٹ کے لیے, یونیورسٹی, کالج, اسکول کے لیے ایسے بنا رکھے ہیں کہ ان کو وہ بندہ برداشت نہیں کرتا. وہ کہتا ہے بھائی یہ کرو گے نا, اگر ان اصول و ضوابط پر نہیں چلو گے, اس اصول اور قاعدے کی مخالفت کرو گے, ہم پھر اکٹھے نہیں چل سکتے. خامند ہو یا اس کے مقابلے میں بیوی ہو, وہ کہتی ہیں, بیوی کہتی ہے خامند کی ساری کمیاں کوتاہیاں قبول, خامند کہتا ہے چلو قبول, لیکن ایک سرٹن سٹیج پر آ کر اب مزید نہیں چلا جائے گا, اب ختم. کوئی نہ کوئی ایسا قاعدہ کلیہ تو ضرور ہوتا ہے, ہر جگہ پر ہوتا ہے. جہاں پر یہ نہیں ہے وہاں پر کوئی سسٹم نہیں ہے, وہ تو بس کھیل تماشا ہے. اسلام میں وہ اصول جس کی مخالفت پر آپ کو اسلام, اللہ اور اس کے رسول کہیں گے کہ بھائی اب آپ ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے, وہ ہے نماز کو چھوڑ دینا. اللہ غفور الرحیم ہے, بالکل ہے. اس غفور الرحیم نے یہ رولنگ بنائی ہے, اور اس غفور الرحیم نے ساتھ یہ بھی کہا ہے لسریع العقاب, جلد حساب لینے والا. ایک اور بات وہ یہ, ہم سب کو معلوم ہے کہ منافقین نماز پڑھتے تھے یا نہیں پڑھتے تھے. منافقین کی نمازوں کے بارے میں ہم نے قرآن میں پڑھ بھی چکے ہیں, آگے بھی پڑھیں گے, سورہ میں بھی پڑھیں گے. تو ان لوگوں کی نمازیں کیسی ہوتی تھی؟ دکھاوے کی, تیز پڑھتے تھے, لیکن آتے مسجد میں آ کر پڑھتے تھے. اللہ کی قسم اگر کوئی گنجائش اس بات کی ہوتی کہ نماز پڑھے بغیر بھی ان کو مسلمان سمجھا جاتا تو وہ کبھی مسجد میں آ کے نماز نہ پڑھتے. ان کو معلوم تھا کہ جس دن مسجد میں نہ گئے نا, فوراً پتہ چل جائے گا کافر. ایک تابعی ہیں, تابعی, ان کا نام ہے شقیق بن عبداللہ, ترمذی میں ان کا یہ قول ہے. وہ کہتے ہیں کان اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا يرون من الاعمال ترک کفر الا الصلاۃ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کسی بھی اعمال میں سے, فرائض میں سے کسی بھی فرض کو چھوڑ دینے پر کسی پر کفر کا فتویٰ نہیں لگاتے تھے. کسی بندے نے روزہ چھوڑ دیا, وہ یہ نہیں کہتے تھے یہ کافر ہو گیا. استطاعت کے باوجود جس نے حج نہیں کیا, وہ یہ نہیں کہتے تھے یہ کافر ہو گیا. لیکن تمام صحابہ اس پر متفق تھے کہ جس بندے نے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا, کافر ہو گیا. کہتے ہیں صحابہ کا اتفاق اور اجماع تھا اس بات پر. یہ ہے تابعی جو صحابہ سے جنہوں نے سیکھا اور ان کے دور کو پایا. ان کے دو جنریشن کے بعد, تابعی کی دو یعنی تبع تابعی کے بعد والی جو جنریشن ہے, اس میں ایک بہت بڑے محدث, بہت بڑے امام اور فقیہ گزرے ہیں. ان کا نام ہے امام اسحاق بن راہوے.
یہ امام بخاری کے استادوں میں سے ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر آج تک تمام علماء، ہمیں نہیں معلوم کہ کسی کا اختلاف ہو اس بات میں کہ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا وہ اسلام میں داخل نہیں ہے۔ اب آپ اس سے اندازہ لگا۔ اچھا، کچھ لوگوں نے جب یہ باتیں ہم کرتے ہیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں اچھا جی پھر سارے ہی پار، ہر بندہ، یہ تو اکثر نماز نہیں پڑھتے، تو اب کیا ہوگا؟ آپ دلائل لگائیں کہ کیا کون سی بات زیادہ وہ ہے۔ سب لوگ اگر سود کھانا شروع کر دیں تو کیا سود جائز؟ سب لوگ جھوٹ بولنا شروع کر دیں تو ہم کہیں گے دیکھو جی اب چونکہ سب لوگ بول رہے ہیں لہذا اب جائز ہونا چاہیے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ سب لوگ بے نماز اگر ہو جائیں تو حکم وہی ہوگا جو ایک بندے کے بے نماز ہونے کی وجہ سے۔ لیکن یہاں پر ایک اور بات ہے، وہ بات یہ ہے کہ ہماری اکثریت کو ان باتوں کا علم نہیں ہے کہ نماز کے بارے میں دلائل کیا ہیں، نماز کے بارے میں حکم کیا ہے، نماز کے بارے میں اوپینین کیا۔ اکثر کو اس کا علم نہیں ہے، وہ جہالت اور لا علمی میں ہے، اس لیے ان کو مسلمان ہی شمار کیا جائے گا، لیکن ان سے ان دلائل کو دور نہیں رکھا جائے گا۔ علماء کے فتاویٰ پڑھ کے دیکھیے، حیران کن ہے۔ مفتی ابن باز رحمہ اللہ، جو مفتی اعظم تھے سعودی عربیہ کے، فوت ہوئے چند سال پہلے، ان سے کسی نے پوچھا امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ سے اس طرح کے فتاویٰ موجود ہیں، یعنی شروع دور سے اس طرح کے فتاویٰ چلے آ رہے ہیں۔ ایک خاتون نے سوال کیا کہ میرے خاوند نماز نہیں پڑھتے، میں کیا کروں؟ تو ان سے یہ کہا گیا کہ آپ ان کو سمجھائیے، یہ سارے دلائل قرآن اور سنہ سے لے کر ان کو بتائیے کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمان نہیں ہے۔ آپ خود سمجھائیں، اگر نہیں سمجھ رہا کسی بزرگ آدمی سے، کسی عالم سے، اسکالر سے کہیں کہ وہ ان کو سمجھائیں۔ انشاءاللہ اگر ایسا ہم کر لیں، سب لوگ یہ سنیں، بہنیں بھی سنیں، آگے پہنچائیں اس بات کو کہ وہ بڑے پیار سے ان کو سمجھائیں، 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ کسی عالم کے ذریعے سے سمجھائیں، بڑوں کے ذریعے سے سمجھائیں، بڑے ہی درد بھرے انداز سے سمجھائیں، انشاءاللہ وہ نمازی بن جائیں گے، کیونکہ ایمان تو ہے نا دل میں کسی نہ کسی طرح تو۔ اگر اس کے باوجود بھی شیخ کا فتویٰ یہ تھا، اور یہ فتاوی علماء کے، اگر اتنی مرتبہ سمجھانے کے باوجود آپ نے سمجھایا، کسی اور نے سمجھایا، علماء نے سمجھایا، دلائل دیکھ لیے، سمجھ لیے، پھر بھی اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تو پھر اس مسلمان بیٹی اور بہن کو یہ چاہیے کہ وہ اب اس کے نکاح میں نہ رہے، اس کا رہنا جائز نہیں ہے ایسے بندے کے ساتھ، اس لیے کہ اس کا اسلام سے تعلق ہی نہیں، تو اس کے اوپر وہ احکامات لاگو کیے جائیں گے جو کہ ایک اس بندے کے اوپر لاگو کیے جاتے ہیں جو اسلام میں داخل نہیں ہے۔ تو بہرحال نماز کے بارے میں ہم لوگوں نے بہت کوتاہی کی ہے، بہت زیادہ کوتاہی، ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ یہ باتیں بتائیں، یہ برحق ہے، لازم اور فرض ہے کہ جہاں جہاں پہنچا سکتے ہیں ان باتوں کو پہنچائیں، اور لوگوں سے کہیں ذرا تھوڑا سا ریوائز کریں اپنے ایمان کو، اپنے اسلام کو، ان دلائل کو دیکھیں، اور نماز کے بارے میں سستی نہ کریں۔ بڑے بڑے گناہ ہو جاتے ہیں، کبیرہ سے کبیرہ گناہ بھی بندے سے ہو جاتے ہیں، آدمی ان کو چھوڑ دے، توبہ کر لے، لیکن کم از کم اس کو نماز نہیں چھوڑنی چاہیے۔ انشاءاللہ نماز پڑھتا رہے گا، باقی سب گناہ چھوٹ جائیں گے، سب چیزیں وہ چھوڑ دے گا۔ اور ہمارے کئی ایسے بھائی اور بہنیں اخلاق کے بہت اچھے، صدقہ و خیرات سب کچھ ہے، سب کچھ ہے، نماز نہیں پڑھتے، نماز میں سست ہیں، ان بیچاروں کو پتہ نہیں ہے کس کی اہمیت